مصداق تھی، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کرو، اور اس سے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ قائم کیا۔ یہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 ہے، وہ اسی کا مصداق تھے ان کی زندگی۔ اس محبت اور رحمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یاد رکھا اور ہمیشہ اس کا ذکر کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت بی بی خدیجہ کی بہن ان کے گھر آئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو دور سے آواز آئی تو لپک کر باہر گئے، ان سے سلام دعا کی اور بہت خوش ہوئے۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اکثر مجھے وہ ذکر اتنا کرتے تھے کہ مجھے ان سے رشک آتا تھا۔ یہ ایک نیچرل بات ہے، عورتوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال وہ ہمیشہ ان کی توصیف، تعریف، محبت سے کرتے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کم 4 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیں پیدا ہوئیں۔ صاحبزادے سب ایام طفلی میں انتقال کر گئے، چھٹپنے میں۔ قاسم اس وقت فوت ہوئے جب کہ وہ گھٹنے گھٹنے چلنے لگے تھے، بلکہ پاؤں چلنے لگے تھے۔ وہ سب سے بڑے تھے۔ اس کے بعد باقی پھر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں، پھر رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہوئی، پھر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں، اور عبداللہ پیدا ہوئے جن کا لقب طاہر طیب بھی تھا۔ بعض لوگ استغفر اللہ کہتے ہیں کہ صرف بی بی فاطمہ ہی حضور پاک کی بیٹی تھیں، باقی 3 جو تھیں وہ ربیب تھیں، یعنی کہ حضور پاک بی بی خدیجہ کی پہلے شوہر سے تھیں۔ لیکن یہ شیعوں کی اپنی کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ نہیں، یہ 4 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں جو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ اب ہم آپ کو حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائے نبوت سے پہلے زندگی کا چند نمونے پیش کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی نمود و نمائش سے بالکل پاک تھی۔ آپ عادل تھے، لہو و لفظ بے حیائی سے بھاگتے تھے، جبکہ پورا معاشرہ ان چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ میلے ٹھیلے، ان تمام چیزوں سے انہیں نفرت تھی۔ آپ کے دل میں قلبی سکون کے ساتھ اپنے ماحول میں بھی سکون دیکھنے کی تڑپ تھی۔ وہ چاہتے تھے ہمارا معاشرہ بھی سکون ہو، سلجھا ہوا ہو، اور میرا گھر بھی اور میرا معاشرہ بھی۔ آپ ارد گرد کے شور و شراب سے دور نکل جاتے، ذہنی یکسوئی کی تلاش کرتے، کئی میل دور نکل جاتے، اور بہت ہی چھوٹی سی تھوڑی سی توشہ لے جاتے، غذا ساتھ لے جاتے، جس پہ وہ گزر کرتے، قناعت کرتے، اور غار حرا میں جا کے تزکیہ نفس کرتے اور مراقبہ کرتے، اور اللہ کی جو تجلیات ہیں ان پہ غور کرتے، اور معاشرے کی جو بیماریاں تھیں ان کے بارے میں غور کرتے، مختلف ادیان جو اس وقت وہاں تھے، دین کے تھے، ان کے بارے میں بھی سوچتے ہوں گے۔ اچھا، ان سب باتوں کے علاوہ اپنے زمانے کے بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے پہلے ہی رسول اکرم کو معاشرے میں ایک باوقار منصب حاصل ہوا، کیونکہ آپ ایک قابل، دیانتدار، قابل اعتماد شخص تھے، اور ذہنی بصیرت اتنی تھی کہ لوگ اپنے مسائل حل کرانے کے لیے آپ کے پاس آتے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے۔ ان پر اعتماد کا اندازہ اس واقعے سے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کی عمر کوئی 35 سال ہوگی تو سیلاب کی وجہ سے کعبۃ اللہ کو سخت شدید نقصان پہنچا، تو قریش نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ایک بڑے کمال کی بات ان قریش نے یہ کی کہ اس کے اندر کوئی ناجائز پیسہ نہیں لگے گا، صرف حلال کا پیسہ چندہ ہوگا اور اس سے یہ کام ہوگا۔ اسی زمانے میں کوئی جہاز لہروں سے ٹکراتا ہوا ساحل پر آ کر کہیں
پھنس گیا تھا، وہاں سے لکڑی لائی گئی اور سب لوگوں نے یہ کام کر لی، بانٹ لیا آپس میں کہ ہم یہ اپنے کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں گے۔ اب اس طرح سے کعبہ تعمیر ہو گیا، لیکن ایک وقت آیا کہ جب اس میں حجر اسود کی تعمیر کرنی تھی۔ اب ہر قبیلہ کہنے لگا کہ ہم اس کا ہم حجر اسود نصب کریں گے، کوئی کہتا میں کروں گا، کوئی کہتا میں کروں گا، اور یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے کافی بڑھ گیا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا حل کیا کریں۔ آخر انہوں نے کہا کہ صبح جو سب سے پہلے شخص حرم میں داخل ہوگا ہم اس سے یہ فیصلہ کریں گے۔ دوسرے دن حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق سے وہیں گزرے، تو سب نے بیک اتفاق کہنے لگے ہاں یہ بالکل صحیح فیصلہ کریں گے، انہی سے فیصلہ کراتے ہیں۔ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مسئلہ کیا ہے، انہوں نے سورہ مسئلہ ان کو بتایا۔ آپ نے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک چادر لاؤ اور چادر بچھا دو زمین پہ۔ انہوں نے چادر بچھا دی، انہوں نے کہا اچھا اس حجر اسود کو اس کے اوپر رکھ دو۔ انہوں نے اس حجر اسود کو اس پہ رکھ دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس کو وہاں لے چلو جہاں اسے نصب کرنا ہے۔ وہ سب ایک چاروں طرف سے ایک آدمی نے اس کو پکڑ لیا اور بہت سارے لوگ پکڑ کے اس کو اس طرف لے گئے۔ وہاں جا کے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بابرکت نفیس ہاتھوں سے پکڑ کے وہ حجر اسود وہاں نصب کر دیا جہاں نصب کرنا تھا، اور اس طرح یہ بہت بڑا جھگڑا جو شاید بڑی کسی اور جنگ کا سبب بنتا وہ ٹل گیا۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ اس قدر وہ جھگڑے والے بات پہ بھی انہوں نے حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد کیا